الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وقال تعالى وما للظالمين من نصير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور دوستوں، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں دیندار بن جاؤں، اور دیندار بننا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یعنی اللہ پاک نے جن باتوں کو کرنے کا کہا ہے، جن کاموں کو کرنے کا کہا ہے ان کا کرنا، اور جن باتوں سے بچنے کا کہا ہے، جن کاموں سے بچنے کا کہا ہے ان سے بچنا، اللہ کے اوامر کو پورا کرنا اور اللہ کی منع کردہ باتوں سے رکنا، اس کا نام ہے دینداری۔ بہت سی مرتبہ ماحول کے اثر کی وجہ سے آدمی دین کی راہ سے کچھ ہٹ جاتا ہے، بے نمازی بن جاتا ہے، دین کا پابند نہیں رہتا۔ لیکن جب ماحول اچھا ملتا ہے اور کوئی اچھا ساتھی مل جائے، کسی کی اچھی بات اس کے دل پر اثر کر جائے، تو پھر دیندار بننے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ دیندار بننا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی بندے بن کر رہ کر زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اسی کا نام دینداری ہے۔ اب بہت سی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب دیندار بننا چاہتا ہے تو اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ بھئی دینداری کا مطلب یہ ہے بہت زیادہ نفلیں پڑھو، نفل روزے رکھو، تسبیحات کا بڑا اہتمام کرو۔ یقیناً یہ چیزیں بڑی مفید، فائدہ مند اور کرنے کی ہیں۔ نفل نمازیں پڑھنا، تلاوت کرنا، تسبیح پڑھنا، یہ سب ضروری ہے، اچھے کام ہیں۔ لیکن جو نفل کام ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں کچھ کام جو ہوتے ہیں جن کو ہم فرض کہتے ہیں، کچھ ذمہ داریاں آدمی کے اوپر ہوتی ہیں۔ نفل کا حکم یہ ہے کہ اگر آدمی اس کو کرے گا تو ثواب پائے گا، اللہ کا قرب حاصل کرے گا، نیکیاں کمائے گا۔ لیکن عام طور پر اگر نفل کام نہ کیا جائے، چھوڑ دیا جائے اس کو، تو اللہ کی طرف سے باز پرس نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے اوابین نہیں پڑھی، تسبیح نہیں پڑھی، تو اللہ کی طرف سے یہ پوچھ نہیں ہوگی کہ بھئی اوابین کیوں نہیں پڑھی، اس وجہ سے تم گنہگار اور تم کو یہ سزا دی جائے گی۔ لیکن کچھ فرائض اور واجبات اور ذمہ داریاں ہیں کہ جن کا پورا کرنا ضروری ہے، اللہ کی طرف سے اس پر باز پرس ہوگی اگر اس کو ادا نہیں کیا تو۔ جیسے فرائض کا اہتمام، فرض نمازوں کا اہتمام، کہ 5 وقت کی فرض نماز اگر کسی نے نہیں پڑھی تو اللہ کی طرف سے باز پرس ہوگی کہ کیوں نہیں پڑھی، اس پر سزا ہو سکتی ہے۔ احادیث کے اندر اس پر سخت سخت وعیدیں سنائی گئی ہے نماز چھوڑنے کے اوپر۔ اسی طریقے سے آدمی پر کچھ جو شرعی ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا تو آدمی کی بات پرس ہوگی اللہ کے یہاں، اس پر سزا بھی ہو سکتی ہے اگر اللہ نے معاف نہیں کیا تو عام طور پر یوں سمجھا جاتا ہے کہ بھئی دینداری کے لیے کثرت سے نوافل کا اہتمام کیا جائے، تسبیحات وغیرہ خوب پڑھی جائے۔ لیکن بزرگوں اور دوستوں،
دینداری کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے بچے، اور آدمی پر اللہ نے جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرے، جو فرائض اور واجبات اللہ نے ذمے میں رکھے ہیں ان کو پورا کرے۔ اگر کوئی آدمی نوافل کا بڑا اہتمام کرتا ہے کہ جو ہے وہ چاش بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، لیکن فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ نوافل تو اس لیے ہے کہ جو فرائض میں کمی اور کوتاہی رہ جائے اس کی تلافی اس کے ذریعے کی جا سکے، باقی سرے سے فرائض کا اہتمام ہی نہ کرے تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ نوافل جو ہیں اس کی وجہ، پڑھنے کی وجہ سے آدمی اس ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو جائے گا، اس کی باز پرس اس پر ضرور ہوگی۔ تو جو اللہ نے جو ذمہ داریاں رکھی ہیں، واجبات آدمی کے ذمے رکھے ہیں، ان میں کچھ تو اللہ کے حقوق ہیں اور کچھ بندوں کے حقوق ہیں۔ مثلا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ سب اللہ کے حقوق ہیں۔ اگر نماز نہیں پڑھی تو ہم نے اللہ کا حق ضائع کیا۔ لیکن کچھ حقوق وہ ہیں کہ جو ہمارے اور بندوں کے درمیان میں ہے، اللہ کے بندوں کے درمیان، یہ حقوق جو ہے اس کی ادائیگی کی بھی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ جیسے نماز کا چھوڑنا گناہ ہے، ایسے حقدار کے 10 پیسے نہ دینا یہ بھی گناہ ہے۔ اگر کسی کے 10 پیسے نکلتے اور نہیں دیا یہ بھی گناہ ہے، اور اس کو ظلم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کسی کے جو حق نکلتا ہے اس حق کی ادائیگی نہ کرنا اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، کہ قیامت کے دن ظالموں کا کوئی دلی دوست اور کوئی سفارشی ایسا نہیں ہوگا کہ جو سفارش کر سکے اور دوست اس کو چھڑا سکے، اور وہ سفارش کر سکے کہ اس کی سفارش سے فائدہ ہو کہ وہ اس کو چھڑا سکے، اس کی سفارش اللہ پاک مان لے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو بندوں کی حق تلفی کرنا یہ ظلم ہے۔ ہم بہت سی مرتبہ یوں سمجھتے ہیں کسی کو مارنا، پیٹنا، قتل کر ڈالنا یہی ظلم ہے، لیکن کسی کے بندے یا بندی کا کسی بھی قسم کا حق ادا نہ کرنا، اس کا حق مارنا یا اس کو تکلیف دینا یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے۔ اب جن سے ہمارا رابطہ اور سابقہ زیادہ پڑتا ہے ان کے حقوق کی اہمیت کچھ زیادہ بڑھ جائے گی، کیونکہ عام طور پر جن سے ہمیں ملنا جلنا نہیں، جن کے ساتھ ہمیں رہنا سہنا نہیں، ان سے کوئی سابقہ پڑتا نہیں، لیکن عام طور پر جن کے ساتھ ملنا جلنا ہے، جن کے ساتھ رہنا سہنا ہے، ان سے سابقہ زیادہ پڑتا ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، بھائی بہن کے ساتھ رہتے ہیں، بال بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، دوست و احباب سے ملنا جلنا ہوتا ہے۔ کوئی آدمی کسی کمپنی میں ملازمت کرتا ہے تو وہاں کے اس کے جو دوسرے رفقائے کار ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس کا ملنا جلنا، اٹھک بیٹھک ہوتی ہے۔ اب یہ جو سارے جن سے ہمارا رابطہ اور سابقہ پڑتا ہے ان کے حقوق کی ادائیگی کا خوب اہتمام چاہیے۔ بعض مرتبہ آدمی یوں سمجھتا ہے کہ میں یہ گھر میں رہتا ہوں، یہ تو میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا بچہ ہے، یہ میرے ماں باپ ہے، ان کو کچھ کیسے دیا، ان کا کچھ حق مار لیا تو اس سے کیا فرق پڑے گا۔ ماں باپ ہیں خاص طور پر کہ ماں باپ کو کچھ کا کچھ کہہ دیا، ان کا کہنا نہیں مانا تو یہ ان کی حق تلفی ہوئی، اور ماں باپ کا حق تو بہت زیادہ ہے۔
قرآن کریم میں متعدد جگہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے بھائی بہن ہے، آدمی یہ سمجھتا ہے بھائی بہن میں کیا ہو گیا، بھائی کا حق مار لیا، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کا حق مار لیا، بڑی بہن نے چھوٹی بہن کا حق مار لیا، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو نہ کہنے کی بات کہہ ڈالی، بڑی بہن نے چھوٹی بہن کو نہ کہنے کی بات کہہ ڈالی، اولاد نے والدین کو نہ کہنے کی بات کہہ ڈالی، تو یہ بھی ایک قسم کی حق تلفی ہے اور یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی شکل اختیار کر لے گا۔ قرآن کریم میں ایمان والوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، قیامت کے دن بعض جگہ ایسی آئے گی جہاں سخت اندھیریاں ہوگی، اب ان اندھیریوں میں ایمان والوں کا نور داہنی طرف بائیں طرف اب جو ہے وہ سامنے ہر طرف جو ہے وہ کیا ہے روشنی اس سے ہوگی، اسی روشنی میں وہ آگے بڑھیں گے۔ لیکن یہ ایسے موقع کے اوپر اگر ظلم اور حق تلفی ہوئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ظلم وہاں پر تاریکیاں اختیار کر لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نیک لوگوں کے نیک عمل کی وجہ سے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا، لیکن یہی نیک لوگوں کے اگر حقوق نکلتے ہیں کسی کے، جب بڑھیں گے پل صراط کی طرف تو پل صراط کے اوپر ان کو روک دیا جائے گا۔ اللہ کے حقوق اگر ہم سے ضائع ہوئے، نماز قضا ہو گئی، نماز قضا کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ نے جو ہے معافی کا وعدہ کیا ہے، نماز قضا ہو گئی ہے اس کی قضا کر لے، یا روزے اگر جو ہے وہ قضا ہو گئے اس کی قضا کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ نے معافی کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن جہاں پر بندوں کے حقوق کی بات ہوگی تو اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ جن کے حقوق ہیں ان سے معاف کراؤ۔ تو یہ بندوں کے حقوق بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور یہ حق تلفی کرنا یہ ظلم ہے۔ اور جہاں پر جو ہے وہ کمزور اور طاقتور کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ کیا ہے طاقتور کمزور کو دباتا ہے۔ چھوٹے بھائی بڑے بھائی کا معاملہ ہو تو چھوٹے بھائی کی اگر گھر میں چلتی ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر اور جو ہے وہ بڑے بھائی کا حق مارے گا، بڑے بھائی کی چلتی ہے چھوٹے بھائی کا حق مارے گا۔ دنیا کے اندر آج جو ہے ظلم کا اتنا دورہ ہے کہ ہر طاقتور کمزور کی حق تلفی کر رہا ہے، چاہے وہ اہل ایمان میں سے ہو یا غیر اہل ایمان میں سے ہو۔ ہاں بس اللہ کے کچھ بندے جن کو اللہ محفوظ رکھے ایمان والوں میں سے، لیکن عام طور پر جو ہے ہر طاقتور کمزور کو دبا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی اچھی مثال دے کر بات کو سمجھایا کہ قیامت کے دن ہر ظالم کے ظلم کا بدلہ لیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اس سینگ والی بکری سے بدلہ دیا جائے گا، اللہ پاک جو ہے اس سے بدلہ دیں گے۔ وہ بغیر سینگ والی بکری جو ہے وہ کیا ہے وہ اس سے اپنا بدلہ لے گی۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ سینگ والی بکری اور بغیر سینگ والی بکری کا جو معاملہ ہے یہ اللہ کا انصاف ہوگا وہاں پر کہ ہر ظالم سے ظلم کا انتقام لیا جائے گا۔ اور یہ سینگ والی بکری کہہ کر گویا اس کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سینگ والی بکری کے پاس اپنے سینگ کا پاور ہے، اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا اپنا پاور ہوتا ہے، اپنی طاقت ہوتی ہے اور بڑائی ہوتی ہے اور بیچارہ سامنے والا کمزور ہوتا ہے۔ تو اگر ایسے پاور والوں نے ان کمزوروں کی حق تلفی اگر کی ہوگی وہاں دنیا کے اندر تو وہاں پر اس کا انتقام لیا جائے گا۔ لہذا یہ معاملہ بڑا اہم ہے
हमारे हजरत मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातुहू फरमाते रहते हैं कि आज दुनिया के अंदर जो मुसलमानों की परेशानी की जो वजह है, उनमें से एक वजह यह भी है कि मुसलमान जालिम बना बैठा है। भाई हम देखते हैं, हम तो सोचते हैं मुसलमान मजलूम है, हर जगह पीटे जा रहे हैं, हम तो मजलूम है, कहां हम जालिम है? हम जालिम हैं अपनों के साथ। मैं जालिम हूं अपने वालिदैन के साथ कि वालिदैन बूढ़े हो गए, कमजोर हो गए, मैं इनको झिड़क दूंगा। लड़कियां वालिदैन को, लड़कियां मां को झिड़केगी, लड़का बाप को जो है वो झिड़क देगा। हालांकि कुरान ने कहा कि अगर वो तुम्हारी मौजूदगी के अंदर बुढ़ापे को पहुंच जाए, और आमतौर पर बुढ़ापे में कुछ मिजाज में तब्दीली आ जाती है कि बूढ़ों की बहुत सी बातें ऐसी होती है जो बच्चों को, लड़कों को, जवानों को नागवार गुजरती है, जिसको हमारे उर्फ में कोयलापन कहते हैं कि कोयला वेला पैरा करे। तो ऐसी जो है वो क्या है, ऐसे उम्र के उस मरहले के ऊपर पहुंच जाते हैं तो कुरान ने क्या कहा, ला तकुल लहुमा उफ, कि ऐसे मौके पर जब तुम्हें उनकी बहुत सी हरकतें पसंद नहीं आएगी कि ये वालिद बाप बार बार टोक रहे हैं, घर से निकल रहा है बाइक लेकर के, बेटा संभल के जाना, जल्दी मत जाना, और देखना जरा देख के चलाना, और इस तरीके से बाप जो है वो ताकीद करता रहता है तो बेटा झिड़क देगा कि अब्बा जान अल्लाह ने हमको भी अक्ल दी है, हमने बदू आवड़े, हमको भी सब कुछ पता है, इस तरीके से बाप को झिड़क देंगे। हालांकि कुरान ने इस मौके पर कहा है कि अगर जो है वो तुम्हारी मौजूदगी के अंदर बुढ़ापे को पहुंचे और ऐसे वक्त बहुत सी हरकतें तुम्हें नागवार होने लगे, ला तकुल लहुमा उफ, उनको उफ भी मत कहो, ऐसा भी मत कहो वालिदैन का। वालिदैन का इतना हक बतलाया है। अब हम देखें कि हम अपने वालिदैन के कितने हुकूक को अदा कर रहे हैं, भाई बहनों के हुकूक हैं वो कितना अदा हो रहा है। हमारे यहां ये विरासत का मामला है कि आदमी का इंतकाल हो गया, इंतकाल के बाद उसकी छोड़ी हुई सारी चीजों में सारे वरसा का हक है। मैयत का इंतकाल जिस चारपाई पर हुआ है, जिस पहने हुए कपड़ों के अंदर इंतकाल हुआ है, वो तमाम के अंदर सारे वरसा का हक बनता है। अब आम मतन जो है वो क्या है, समझौता कर लेते हैं कि भाई बहुत जो दीनदार होते हैं तो भाई समझौता कि ये तेरा, ये मेरा, ये उसका, ये उसका। और आम तौर पर जो है, खास तौर पर, चूंकि भाई तो हर एक मजबूत होता है, भाई भाई होता है, लेकिन जो बेचारी बहनें होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनके मामले में बड़ी हतलफियां हो रही है कि आम मतन इनका हक दिया ही नहीं जाता। और अगर बहुत जरी हो, किसी ने ले लिया तो बात अलग है, वरना आम मतन बेचारी इन मजलूमात का ये उनके साथ ये रवैया होता है कि वो बेचारी अव्वलन तो अपनी तरफ से कुछ पेश ही नहीं कर सकती कि भाई हमारा भी हक इस मिल्कियत के अंदर लगता है। अब साल हर साल गुजर जाते हैं, साला साल गुजर जाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो क्या है, कभी कोई माथे का खड़ा होता है, तब जाके जो है फिर वो मुफ्तियान के पास मसला लेके आएंगे कि भाई जो है वो क्या है, इंतकाल हो गया हमारे वालिद का और इतने साल हुए और ये वो, तो किसका किसका कितना हक लगेगा। अब इंतकाल कब हुआ था, कोई कहे 25 साल पहले, 30 साल पहले, 20 साल पहले। अब 20 साल तक ये मामला सब चलता रहा है। अब बहुत सी मर्तबा जो है भाई बेचारे जो होते हैं, चूंकि बहनें कमजोर होती है, या बहुत सी मर्तबा शर्मा शर्मी का मामला होता है, तो उस शर्म और हया के नतीजे के अंदर बहनें कुछ बोलती नहीं और मुद्दतों तक जो है वो क्या है, ये चलता रहता है। कैसे कि भाई साथ में सब चलता रहता है, बाप ने माल छोड़ा, वो माल के अंदर भाई जो है वो क्या है, वो व्यापार कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं। अब किसका कितना हिस्सा, किसका कितना हिस्सा कोई तय नहीं। हालांकि आदमी की आंखें बंद हो गई
اس کے بعد اس مال کے اندر اگر اس کے جیب میں 50 پیسے ہیں، اس 50 پیسے میں بھی سارے ورثاء کا حق ہے۔ ہمارے یہاں پالنپور کے علاقے کے اندر بہت سی جگہ یہ معاملہ، یہ جو ہے رواج ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے، میت کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے فوراً بعد علماء کی ایک جماعت میت کے گھر پہنچ جاتی ہے کہ بھئی آپ کے جو ہے وہ کیا ہے، مرحوم نے کیا کیا چھوڑا ہے، کتنا ہے، لاؤ اس کو بھائی بہنوں کے درمیان، ورثاء کے درمیان تقسیم کر دے۔ لہذا پھر اس کے مطابق جو ہے وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے اور سب سکھ چین سے جو ہے وہ کیا ہے رہتے ہیں۔ اب یہاں پر بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ اچھی خاصی ملکیت ہوتی ہے لیکن وہ مشترکہ طور پر چلتا رہتا ہے۔ اب بعض مرتبہ جو ہے وہ کیا ہے، جو ہے وہ جو طاقتور ہوتا ہے، پاور والا ہوتا ہے، تو وہ اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ذمہ ہوتی ہے، لگام اسی کی ہوتی ہے، جو جیتا وہی سکندر، اور بیچارے دوسرے کمزور جو ہے وہ کیا ہے، پھانفے مارتے رہتے ہیں۔ ابھی حساب بھی نہیں مانگ سکتے، بڑا بھائی ہے بھائی، برا لگے گا بڑے بھائی کو، بھائی کیا ہے، یہ تو حقوق ہے، یہ جو ہے اس میں ذرہ برابر حق تلفی، یہ ظلم کہا جائے گا۔ اور ظلم کے بارے میں کتنی سخت وعید میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی کہ یہ ظلم قیامت کے دن تاریکیاں اختیار کرے گا، اور جب تک ظالم کا ظلم مظلوم سے بدلہ، مظلوم کا ظالم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، وہاں تک جنت میں جانے کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اس لیے صرف کثرت نوافل کا اہتمام یہ آدمی کو دیندار نہیں بنا سکتا۔ دینداری کے لیے ضروری اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا اسے کرے، جن سے بچنے کا اس سے بچے، لیکن ساتھ ساتھ حق تلفی اور ظلم سے بھی جو ہے وہ بچے۔ اور ظلم صرف مالی نہیں ہوتا، ہاتھ سے نہیں ہوتا، جیسے ہم کسی کو مارے یہ ظلم، کسی کا مال کھا جائے وہ ظلم، ویسے ہی ظلم ہمارے جو ہے وہ اخلاق اطوار کے ذریعے، ہمارے کردار کے ذریعے، ہماری زبان کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ کسی کو ایسی بات بول دی ہم نے کہ وہ بات اس کو کہنا ہمارے لیے جائز نہیں تھی، کسی کے اوپر الزام لگا دیا، کسی کے اوپر بغیر کسی دلیل کے بات کہہ دی، جانے دو نا، اس کے جو ہے وہ کمائی تو سب ایسی ہی حرام کی ہے، بغیر تحقیق کے جو ہے وہ کہہ دیا۔ اسی طریقے سے بہت سی مرتبہ ایسی بات بول دیتے ہیں جو سامنے والے کے دل کو زخمی کر دیتی ہے، یہ بھی ظلم ہوا، یہ بھی حق تلفی ہوئی۔ اس لیے اگر ایسی غلطی ہو جائے، انسان ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، ایسی غلطی ہو جائے، حقدار سے اپنا حق معاف کرا لے۔ اس دنیا کے اندر جو ہے وہ ابھی موقع ہے، یہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے پہلے ابھی موقع ہے، مالی معاملات ہے، صاف کرا دے۔ اگر جو ہے وہ کیا ہے، کسی کا حق ہمارے ذمے نکلتا ہے، ہم نے کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، غلط طریقے سے دبایا ہے، اس حق کی ادائیگی کے اندر اگر پہننے کے کپڑے بھی بیچنے پڑے تو قیامت سے پہلے پہلے یہ سستا سودا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ ہم یہاں پر جو ہے وہ کیا ہے، مونچھوں پر تاؤ دے کر پھرتے رہے، شاندار گاڑیوں کے اندر گھومتے رہے اور ظلم اور لوگوں کا مال ہڑپ کر کے اپنے رخساروں کو لال رکھا، اپنا ایک اسٹیٹس بنائے رکھا، خاندان کے اندر ہمارا ایک مقام ہے، قوم کے اندر ہمارا ایک مقام ہے، لیکن ہم نے یہ ظلم کر کے سب حاصل کیا ہے۔ یاد رکھیے قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا تھا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم نے مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیے پیسے نہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا، لیکن اسے گالی دی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اس کو تکلیف دی۔ اب یہ سارے حقوق والے وہاں پر آ جائیں گے اور وہاں پر اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے۔ فلاں دن تو نے مجھے ٹارچر کیا تھا، فلاں دن تو نے مجھے دبایا تھا،
फला दिन तूने मुझे गलत बात कही थी, तेरा रुतबा और मकाम की वजह से दुनिया में इंतकाम नहीं ले सकता, लेकिन आज वो सारे हकदार खड़े हो जाएंगे, सारे मजलूम आ जाएंगे लाइन के अंदर, इसने मुझे मारा, इसने मेरा खाया, इसने फलाने मौके के ऊपर मुझे सताया। अब रुपये पैसे तो होंगे नहीं, ये नेकियों का अंबार और ढेर उसके पास होंगे, उम्रे पर उम्रे, हज पर हज किए होंगे, खैरात और जो है वो क्या है, खैरात और सदके खूब किए होंगे, लेकिन ये लोगों का ये मजलूम हाजिर होंगे, नेकियों के ढेर होंगे। अब अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा, तेरा क्या है भाई, कभी मेरा ये है, मुझे फलाने वक्त सताया था, इतनी नेकियां ले जा, इतनी नमाजें ले जा, इतने हज ले जा, फलाना आएगा ये नेकियां ले जा, फलाना आएगा ये नेकियां ले जा। अब वो जो अंबार है धीरे धीरे घटते घटते मजलूमों की लाइन आएगी और सारी नेकियां वो मजलूम ले जाएंगे, और अभी मजलूमों की लाइन बाकी होगी, नेकियां खत्म। अब क्या किया जाए? अब अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा, इन मजलूमों के गुनाह इसके ऊपर डालो, तेरा क्या निकलता है, इसके गुनाह कितने हैं, इसके ऊपर डालो। और ये अपने वक्त का बड़ा नेक आदमी जो नमाजों पर नमाजे, उम्रों पर उम्रे, हज के ऊपर हज कर रहा था, सदके और खैरात कर रहा था, सारी नेकियां खत्म, और फिर जो है इन मजलूमीन के गुनाह का बोझ उस पर डाला जाएगा, और इनके गुनाह के बोझ लेकर अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए दोज़ख में जाएगा। तो उस दिन से पहले हम माफ करा ले, हकदार के हुकूक देंगे, कि जिस दिन रुपये पैसे नहीं होंगे, ये आमाल के बदले में ये नेकियां हमारी ये सब मजलूम ले जाएंगे। अल्लाह पाक हम सबकी जालिम बनकर जीने से हिफाजत फरमाए और तमाम लोगों के हुकूक की अदायगी की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।